Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our cell biology, genetics and evolution class. In the previous video, we saw part of initiation, or we completed the initiation part of the transcription, and we discussed how RNA transcript elongates or how it is formed. And finally, how transcription is terminated. So this is our final part of transcription in prokaryotes کہ ٹرانسکرپشن کیسے ختم ہوتی ہے یا اس کو کیسے سٹاپ کیا جاتا ہے. تو اب ہم اسی کو ڈسکس کریں گے، ٹرانسکرپشن ٹرمینیشن. تو ٹرانسکرپشن جو ہے بیکٹیریل جینز میں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں خاص قسم کے سیکوینسز ہوتے ہیں جن کو ہم ٹرمینیٹر سیکوینس کہتے ہیں. یہ ٹرمینیٹر سیکوینس جو ہیں وہ اس کو سٹاپ کرتے ہیں یا ٹرانسکرپشن کو بند کرنے میں روکنے میں مدد دیتے ہیں. اب اس میں ایک پروٹین ہے جس کو ہم رو پروٹین کہتے ہیں. تو بعض جینز میں یہ جو رو پروٹین ہے یہ بڑا امپارٹنٹ رول پلے کرتی ہے ٹرانسکرپشن کے روکنے میں، ٹرمینیشن آف ٹرانسکرپشن، لیکن کچھ جینز میں، سب میں نہیں. اب ایسی جینز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رو ڈیپینڈنٹ. وہ ٹرمینیٹر جو ان جینز میں پائے جاتے ہیں دے آر نون ایز رو ڈیپینڈنٹ ٹرمینیٹر. تو ایسے ٹرمینیشن سیکوینس، ایسی ٹرمینیشن جس میں یہ پروٹین ہیلپ کرتی ہے اس کو ہم رو ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں. اور اس کو دوسرا نام جو ہم دیتے ہیں ان ٹرمینیٹرز کو جو کہ رو پروٹین پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹائپ 2 ٹرمینیٹرز. اس کے مقابلے میں دوسری جینز جو ہیں ان میں رو پروٹین استعمال نہیں ہوتی، اور جو آر این اے پولیمریز ہے یہ خود ٹرانسکرپشن کو ٹرمینیٹ کرتا ہے. تو ان کو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ رو انڈیپینڈنٹ ٹرمینیٹرز. ان میں جو ٹرمینیٹر ہوتے ہیں ان کو کسی رو پروٹین کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آر این اے پولیمریز خود اس کو ٹرمینیٹ کرتا ہے جب ٹرانسکرپشن اختتام کے قریب پہنچتی ہے. اور ان کو ہم ٹائپ 1 ٹرمینیٹر بھی کہتے ہیں. تو ہمارے پاس دو ٹرمینیٹر آ گئے، ٹائپ 1 ٹرمینیٹر یا رو انڈیپینڈنٹ ٹرمینیٹر، اور دوسرے ہیں ٹائپ 2 ٹرمینیٹر یا رو ڈیپینڈنٹ ٹرمینیٹر. تو ان کو ہم باری باری دیکھیں گے. جو رو انڈیپینڈنٹ ہیں جن کے لیے رو پروٹین کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ان میں ایک انورٹڈ ریپیٹ سیکوینس ہوتا ہے. ڈی این اے میں ایک چیز پائی جاتی ہے جس پہ ڈی این اے کا ایک سیکوینس ہے، ایک چین پہ جو سیکوینس ہوگا دوسرا اس کا الٹ ہوگا لیکن ریورس میں ہوگا. تو انورٹڈ ریپیٹ سیکوینس جو ہے وہ اس قسم کا یہ ہم بنا لیتے ہیں اے جی سی اور ٹی. تو اس کا ہوگا اے جی سی اور ٹی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں سیکوینسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ریورس میں ہیں. یہ اس طرح 5 to 3 میں ہے اے جی سی ٹی، 5 to 3 سپوز. تو یہ جو ہے 3 to 5 میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی 5 to 3 میں ہے اے جی سی اور ٹی. تو انورٹڈ ریپیٹ تو یہ پائے جاتے ہیں اس میں ٹرمینیٹر سیکوینس میں. تو یہ عام طور پہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ 16 سے لے کے 20 بیس پیئرز ہوتے ہیں. اور ٹرانسکرپشن ٹرمینیشن جو ٹرانسکرپشن ٹرمینیشن پوائنٹ ہوتا ہے اس کے اپ سٹریم 16 سے لے کے 20 بیس پیئرز جو ہیں وہ انورٹڈ ریپیٹ سیکوینس ہوتا ہے. اور ان کے فوراً بعد اے ٹی بیس پیئر، یعنی اگر اوپر اے ہے تو اس کے نیچے ٹی ہوگا، اور یہ تقریباً کچھ دیر چلے گا اے 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 اور نیچے ٹی ٹی اور ٹی. تو یہ تقریباً 4 سے لے کے 8 اے ٹی بیس پیئرز ہوں گے. اسی کے بعد یہ انورٹڈ ریپیٹ ہوگا. تو یہ ٹرمینیشن سیکوینس سے اپ سٹریم یعنی کہ پہلے آتے ہیں. اب آر این اے پولیمریز کیا کرتا ہے؟ وہ تو روانہ ہوتا ہے ٹرانسکرپشن میں، تو وہ اس ٹرمینیٹر سیکوینس کو بھی جو یہ انورٹڈ ریپیٹ ہے یا یہ ہے ان کو بھی وہ کیا کر دیتا ہے؟ ٹرانسکرائب کر دیتا ہے. اب یہ جب ٹرانسکرائب ان کو کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو انورٹڈ ریپیٹ ہوتے ہیں وہ آپس میں بانڈنگ کر لیتے ہیں، اور آر این اے جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیئر پن لوپ، یعنی یہ ایک ایسی لوپ بنا لیتا ہے. آگے ڈائیگرام اس کی آ رہی ہے فگر 5 میں، تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے. تو اس لوپ کی وجہ سے جو آر این اے پولیمریز ہے وہ تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے اور اپنی کیٹالسس جو ہوتی ہے یا آر این اے کے سنتھسس کو پاز کر دیتا ہے، روک دیتا ہے. اور جو ڈاؤن سٹریم ہوتے ہیں اس میں جو یو نیوکلیوٹائڈ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ہیئر پن کے اندر
یہ پیئرنگ آر این اے چین اور ڈی این اے میں اس کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آر این اے پولیمریز جو ہے وہ ٹیمپلیٹ سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور ٹرانسکرپشن جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ ڈائیگرام آ رہی ہے آپ کے سامنے ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں انورٹڈ ریپیٹ سیکوینس آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر، تو یہ دیز آر انورٹڈ ریپیٹ سیکوینس۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے شروع کریں تو یہ اے جی سی، ادھر سے شروع کریں تو یہ اے جی سی، پھر سی سی سی، اور پھر یہ سی سی سی، اور یہ سارے، تو یہ سارا انورٹڈ ریپیٹ سیکوینس ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 80 بیس پیئرز ہیں، تو یہ ٹرمینیشن سیکوینس، تو یہ آ جاتے ہیں کس میں، آر این اے میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو نیچے والی سٹرینڈ ہے یہ ٹیمپلیٹ سٹرینڈ ہے، تو ٹی ہے تو اس کے سامنے اے آ گیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے۔ اب اس میں یہ جو یلو ہیں یہ ایک دوسرے کے جب آمنے سامنے آتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بانڈنگ کر لیتے ہیں، اور یہ بیچ والا پورشن چونکہ بانڈنگ نہیں کر سکتا تو اس قسم کا یہ سٹرکچر بن جاتا ہے، دس از نون ایز ہیئر پن لوپ۔ تو یہ جو ہیئر پن لوپ بنا دیتے ہیں، تو یہ ہیئر پن لوپ جو ہے وہ آر این اے پولیمریز کو روک دیتی ہے، وہ اپنی ٹرانسکرپشن روک دیتا ہے، اور اس ہیئر پن لوپ کی وجہ سے یہ جو آر این اے اور ڈی این اے میں جو بانڈنگ ہوتی ہے، یہ جو یو 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 کی ہے اس اے کے ساتھ، یہ ڈی این اے اور آر این اے کی بانڈنگ کو ڈی اسٹیبلائز کر دیتی ہے، جس سے یہ آر این اے ڈی این اے سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ جو ہی علیحدہ ہو جاتا ہے تو اب آر این اے پولیمریز جو ہے چونکہ آر این اے اس سے نکل جاتا ہے تو وہ اپنی ٹرانسکرپشن کو روک دیتا ہے اور ڈسوسیٹ ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے، اور یوں ٹرانسکرپشن رک جاتی ہے۔ تو یہ انورٹڈ ریپیٹ سیکوینس آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے، اس سے یہ آر این اے بن گیا، اس میں یہ جو کلر کوڈنگ علیحدہ علیحدہ تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، تو یہ یلو پورشن آپس میں بانڈنگ کر سکتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سی جی جی سی، سی جی سی جی سی جی جی سی اے یو، تو یہ بانڈنگ کر لیتے ہیں۔ یہ بیچ والا جو پورشن ہے یہ پھر چونکہ بانڈنگ میں نہیں آ سکتا تو یہ ایسے لوپ بنا دیتا ہے، تو اس لوپ کی وجہ سے آر این اے پولیمریز اپنی ٹرانسکرپشن جاری نہیں رکھ سکتا، اور یہ لوپ جو ہے اور یہ یو یو جو بیس پیئرز ہیں یہ پھر آر این اے اور ڈی این اے کے درمیان جو بانڈنگ ہے اس کو کمزور کر دیتے ہیں، اور یہ آر این اے اس سے نکل جاتا ہے۔ جو ہی نکلتا ہے تو آر این اے پولیمریز بھی اپنی ٹرانسکرپشن روک دیتا ہے، وہ بھی ڈسوسیٹ ہو جاتا ہے اور ٹرانسکرپشن مکمل ہو جاتی ہے اور آر این اے بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ ہے جو کہ رو انڈیپینڈنٹ ہے، جس میں رو پروٹین کوئی پارٹ پلے نہیں کرتی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ رو ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب رو ڈیپینڈنٹ ٹرمینیٹر میں کیا چیز ہوتی ہے، اس میں سی بہت زیادہ ہوتا ہے سائٹوسین، لیکن جی اس میں بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پروٹین ہے جس کو ہم رو کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ کوئی ہیئر پن سٹرکچر نہیں بنتا، لوپ وغیرہ اس کے اندر نہیں بنتی، جو کہ رو انڈیپینڈنٹ میں ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا تھا۔ اور اب ان میں ٹرمینیشن یوں ہوتی ہے کہ یہ خاص قسم کی پروٹین ہے رو، وہ ان ٹرمینیٹر سیکوینس سے آ کے بائنڈ کرتی ہے۔ کس کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے؟ یہ اس کے ساتھ بائنڈ نہیں کرتی ڈی این اے کے ساتھ، یہ آر این اے کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے۔ تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو بنا لیں تو یہ ڈی این اے ہے، اور یہ ڈی این اے کا تو بن چکا ہے۔ اب یہاں پہ فار ایگزامپل آر این اے پولیمریز جو ہے وہ جا رہا ہے اور اس کا ٹرانسکرپشن ببل ہے، اور پھر آگے یہ ڈی این اے پھر بند ہے اور یہ جا رہا ہے، اور یہ اس سے فار ایگزامپل اگر اس کی ہم کلر کو تھوڑا سا چینج کر لیں، بلو میں سپوز کر لیتے ہیں، تو یہ آر این اے ادھر یہاں پہ باؤنڈ ہے اور باقی اس سے باہر نکلا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو ٹرمینیٹر سیکوینس ہے سی رچ اور جی پور، یعنی اس میں سی زیادہ ہوتا ہے، جی کم ہوتا ہے، تو ایک پروٹین ہے جس کو ہم رو کہتے ہیں، وہ آ کے یہاں پہ اس کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے اپ اسٹریم، اس سے دور، یعنی جہاں پہ یہ آر این اے پولیمریز اور یہ آر این اے بن رہا ہے، اور پھر اٹ اسٹارٹس موونگ ان دس ڈائریکشن، یہ اس ڈائریکشن میں آگے جاتی ہے، اور آگے جا کے جیسے ابھی ہم اگلے اسٹیٹمنٹس میں دیکھیں گے، یہ رو پروٹین جو ہے اس میں ہیلیکیز فنکشن بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرتی ہے کہ یہ جہاں پہ آر این اے اور ڈی این اے کا ہائبرڈ، اگر آپ کو یاد ہو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں پہ ٹرانسکرپشن ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ آر این اے اور ڈی این اے آپس میں ٹیمپریریلی بانڈ کرتی ہیں یا ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ اس کی بانڈنگ کو بریک کر دیتی ہے، جس سے آر این اے نکل جاتا ہے اور اس کے بعد ٹرمینیشن جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے۔ تو رو ٹرانسکرپٹ میں موو کرتی ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو ڈائیگرام میں دکھایا، اور یہ آر این اے پولیمریز تک پہنچ جاتی ہے، اور وہاں پہ ابھی جو نیا آر این اے بنا ہے وہ ڈی این اے کے ساتھ بیس پیئر میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔
تو یہ کیا کرتی ہے، یہ ہیلیکیز انزائم ہے، یہ اس کو انوائنڈ کر دیتی ہے. ڈبل سٹرینڈڈ جو نیوکلیک ایسڈز ہوتے ہیں، ایک RNA اور ایک DNA، ان کو آپس میں سے جدا کر دیتی ہے. جب ان کو جدا کر دیتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے کہ یہ اس میں ATP کو استعمال کرتی ہے، جو اس کو انرجی، چونکہ انرجی اس کو چاہیے ہوتی ہے، اور ATP کے ذریعے یہ ان کو علیحدہ کر دیتی ہے. اب نیا RNA جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے، اور DNA ڈبل ہیلیکس جو ہی RNA ہٹ جاتا ہے تو وہ ہیلیکس آپس میں دوبارہ مل جاتی ہے، اور RNA پولیمریز بھی اور رو دونوں یہ DNA سے جدا ہو جاتے ہیں، اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسکرپشن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ دو پروسیسز ہیں بیکٹیریا میں، ایک رو انڈیپینڈنٹ اور ایک رو ڈیپینڈنٹ ٹرمینیشن آف ٹرانسکرپشن. تو ہم نے یہ دونوں دیکھ لیے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ٹرانسکرپشن کا ٹاپک تھا وہ اختتام کو پہنچا، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم ٹرانسلیشن کی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ تو ہم نے پروکیریاٹ میں دیکھ لیا ٹرانسکرپشن، اب تھوڑی سی یوکیریاٹک ٹرانسکرپشن کی بات ہوگی، اور اس کے بعد ٹرانسلیشن کی بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.